تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. صفا مروہ پہلے تو مسجد سے باہر تھی، اب تقریباً مسجد میں ہے۔ گالی نکالنے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن گالی نکالنا جو ہے مومن کی صفت نہیں، منافق کی صفت ہے۔ سیدھے تلاوت عصر کے بعد نہ کریں، مغرب کے بعد کر لیں، اگر کوئی کر لے تو ادا ہو جاتا ہے۔ بھئی پانی اگر تھوڑا دیتے ہیں تو آپ پانی، میں نے کئی دفعہ تو کہا ہے، وہی چٹ پھر آپ بھیج دیتے۔ آپ کو زمزم زیادہ لے جانا ہے، کارگو کر دیں، 100 کلو کر دیں، 200 کلو کر دیں۔ آپ بھی تو کہتے ہیں نا نہیں، چوری بیگ میں چھپا کے لے جائیں تاکہ عمرہ ہمارا یہیں ختم ہو جائے۔ ذکر خفی یہ بزرگوں کی اصطلاحات ہیں، ذکر جلی بھی ہوتا ہے، خفی بھی ہوتا ہے، ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، ذکر جہری بھی ہوتا ہے، بہرحال سب اللہ کا ذکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ تصوف جو قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے بڑے صوفیاء جو ہیں وہ تو اولیاء تھے، اور وہ الحمدللہ صحیح العقیدہ تھے۔ اسلامی بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ عورتوں کو نماز سجدے میں اپنا بدن جو ہے زمین سے ملا کے سجدہ کرے، کیونکہ عورتوں کے لیے پردہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ میں نے نقل کی تھی اور انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، بہرحال آپ نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، اور جیلی ڈگری پہ نوکری کر کے پیسے لینا حرام ہے۔ بہرحال توبہ کریں اور امتحان دیتے رہیں تاکہ صحیح پاس ہو جاؤ۔ میرا شوہر جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ بہرحال یہ تو بعض ائمہ کے نزدیک تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ فاسق و فاجر ہے، لیکن 3 جمعے جو متواتر چھوڑ دے وہ منافق ہوتا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے یہی ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں، اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، باقی اللہ کے ہاتھ میں، وہ چاہے ہدایت دے چاہے نہ دے۔ انبیاء کے گھر میں بچے پیدا ہوئے، اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ حضرت نوح کا بیٹا دیکھیں کیا ہے، کافر ہو گیا۔ ہمارے محلے میں 2 مسجدیں تو بریلویوں کی ہیں، ایک اہل حدیث کی ہے، 2 مدرسے بھی بریلویوں کے ہیں۔ ایک مدرسہ جو ہے جمعہ پڑھاتا تھا، وہ مسجد ابھی نئی بنی تھی، قاری صاحب پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ مدرسے میں جمعہ پڑھانا شروع کیا۔ بہر یہ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ آپ جو بدعتی ہیں ان کی مسجدوں میں نماز نہ پڑھا کریں، باقی اہل حدیث کی مسجد میں پڑھا کریں، کم سے کم عقیدت ان کا ٹھیک ہے نا۔ اختلاف ہے تو اسی رفیدین اور آمین میں ہے نا، باقی تو کوئی جھگڑا نہیں۔ ہانگ کانگ جو کبھی امن کا گہوارہ تھا، اب وہاں بھی فساد شروع ہو گئے 6 مہینے سے، اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کرے، اللہ ہمارے مسلمانوں کی وہاں حفاظت کرے، ان کے جائیدادوں کی، ان کے کاروبار کی حفاظت کرے۔ یہ سب کفار کی سازشیں ہیں، وہ کسی ملک میں امن نہیں رہنے دیتے۔ لڑائی ہوگی تو ان کا اسلحہ بکے گا نا، لڑائی نہ ہو تو اسلحہ کون خریدے گا؟